میری طرف سے میرے تمام دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں کو، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ولاگ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جی آج بڑی گرم اور اہم خبریں ہیں۔ ان خبروں کے بارے میں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم شہباز شریف کے خلاف لندن میں پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز نے یا جنہوں نے بھی مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کو وفاق نے واپس وفاق میں رپورٹ کرنے کا آرڈر کیا، جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے وفاق کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ شوکت ترین صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا بلوانے کے لیے، تو وہ وہاں پر پیش نہ ہوئے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے وکلاء سے خطاب کیا۔ عمران خان صاحب نے احتجاج اور دھرنے یا لانگ مارچ کی کال دی۔ ملک میں تناؤ بڑھنے لگا۔ وفاق اور پنجاب آمنے سامنے اور اب اختیارات کی جنگ بھی شروع ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وفاق کو ہم نے گھیرا ہوا ہے، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور وہ وفاق کو ان کا خیال ہے کہ وفاق سے ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اب آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کے بغیر نہ ہو۔ وفاق کے حکم پر سی سی پی او لاہور تبدیل کیا گیا۔ پرویز الہی نے چارج چھوڑنے سے روک دیا۔ تو جو آڈیو لیک ہوئی تھی شوکت ترین صاحب کی، اس معاملے میں شوکت ترین صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا تھا، جس پر شوکت ترین صاحب وہاں پر پیش نہ ہوئے۔ مسلم لیگی رہنما سعد رفیق نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ کپتان سے کوئی سوال نہ پوچھے اور نہ ہی کوئی حساب مانگے، نہ ان کا احتساب کرے۔ اب سیلاب کے بارے میں یہ صورتحال ہے۔ گوتریس، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس نے کہا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کرۂ ارض جل رہا ہے۔ 80% زہریلی گیس کے ذمہ دار G20 اثرات ترقی پذیر ممالک بھگت رہے ہیں۔ دنیا کو عدم مساوات کا سامنا، اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آنے والی سردی بے اطمینانی لا رہی ہے۔ عالمی تنازعات کا حل واحد مکالمہ ہے۔ ہماری دنیا فوسل فیول نشے کی عادی ہو گئی ہے، جسے ختم کرنا ہوگا۔ امیر ملک ٹیکس لگا کر اس تباہی کا ازالہ کریں۔ جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا۔ تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ڈیم ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی، کوہ سلیمان کا پانی چینلائز اور سمال ڈیمز بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ ڈیم بنائیں گے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ معیشت کی بحالی کا روڈ میپ تیار کریں گے۔ پرائم منسٹر کی آرمی چیف پر سزا یافتہ سے مشاورت حلف سے بھی انحراف ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک
سیاسی عدم استحکام کا شکار کر کے نااہل ٹولہ مسلط کیا گیا۔ دلدل سے نکالنے کا راستہ صاف شفاف الیکشن ہے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کل آرمی چیف کے معاملے پر عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک دفعہ پھر ماحول گرما گرمی کی طرف جا رہا ہے اور اختیارات کی جنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس میں افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک سیلاب میں گھرا ہوا ہے۔ ملک کے تین طرف عوام جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کا معاملہ کہ وہ اپنے اختیارات کی جنگ، مفادات کی جنگ اور اقتدار کے نشے ان کو پریشان کر رہے ہیں، اور اقتدار چھن جانے کی جو پریشانی ہے وہ بھی انہیں پریشان کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے ملک میں غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں، کہیں بھی نہیں ہو رہی، تو اس معاملے میں عوام پریشانی سے دوچار ہے، ملک میں افراتفری ہے، اور اس افراتفری کے نتیجے میں یہاں پر منافع خور بھرپور طریقے سے فائدہ لے رہے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور حکمران مفادات کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ قانون نام کی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ اس افراتفری میں جو علاقے، ان علاقوں کے جہاں سیلاب ہے، شاید ان علاقوں سے کرمنل جرائم پیشہ لوگ پنجاب میں آ کر انہوں نے شاید وارداتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ انتظامیہ تقریباً بے بس نظر آ رہی ہے۔ آئے روز قتل، ڈکیتی، راہزنی، اغوا برائے تاوان، اس قسم کے واقعات آنے معمول بنتے جا رہے ہیں۔ پولیس مقابلوں میں بندوں کا ہلاک ہونا یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے۔ ایسے حالات میں اب اختیارات کی جو جنگ شروع کر دی گئی ہے یہ بھی تشویشناک ہے۔ تو وفاق نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سی سی پی او کو واپس وفاق میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی، تو سی سی پی او نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پر اپنا چارج چھوڑنے سے انکار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چارج چھوڑنے سے روک دیا۔ اب یہ اختیارات کی جنگ کی طرف ہے، جبکہ عالمی دنیا ہمارے لیے پریشان ہے کہ ہم سیلاب اور جس طرف ہمارا ملک اب دن بدن جا رہا ہے، یہ مہنگائی، بے روزگاری، بلکہ فاقہ کشی کی طرف جا رہا ہے۔ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں بھوک افلاس جو ہے وہ اس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور اب وہ علاقے جہاں سیلاب نہیں آیا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے، اب ان علاقوں کی طرف وہ لوگ جو ہے وہ پیش قدمی کریں گے، اور اس میں ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عام شہری تو بیچ میں جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور اس سے پنجاب کا یہ علاقہ جو ہے اس کا امن و امان جو ہے
وہ بھی تباہ ہوگا۔ چوری ڈکیتی راہزنی کی وارداتیں یہ بھی معمول سے زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تو فی الحال وہ گھرے ہوئے ہیں، نقل مکانی نہیں ہوئی، لیکن نقل مکانی اگر ہونی شروع ہو گئی تو یہ پنجاب کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہمارے سیلاب کی وجہ سے اپنی پریشانی کا اظہار انہوں نے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران کیا۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں اس سیلاب کی تباہ کاریاں نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسے ہم نام دیتے ہیں کہ ہم ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ قوم تو صرف 2 وقت کی روٹی مانگ رہی ہے۔ قوم کو اقتدار سے کوئی غرض نہیں۔ سیلاب زدگان کی وجہ سے بچی کھچی جو قوم ہے، ان علاقوں میں قحط کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، تباہ کاریوں کی وجہ سے وہ سارے اثرات یوں لگتا ہے کہ وہ اب پنجاب بھگتے گا، کیونکہ یہ جو مہنگائی، بجلی کی مہنگائی ہے، ان علاقوں میں تو بجلی جو ہے اس کا تو اثر اتنا نہیں، بلکہ کئی علاقوں میں ان کے حالات کی وجہ سے تو ان کے بل بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ شاید کثر جو ہے وہ جو بچ گئے ہیں علاقے، یہ جو سیلاب سے بچ گئے ہیں، ان کو وہ قدرتی آفات کی سزا دینے کا ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو بجلی کا بل رعایت دی تھی وہ رعایت بھی واپس لے لی گئی۔ اب عوام بجلی کے بلوں کی وجہ سے سخت پریشان ہے اور مشکلات کا شکار ہے۔ لوگوں کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ تو وفاق سے ہم التجا کرتے ہیں کہ بجلی کے معاملے میں عوام پر ترس کیا جائے، کیونکہ عوام متحمل نہیں ہو سکتی اتنی مہنگائی کی۔ عوام فاقوں کا شکار ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھانے سے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ بیچارے اس کا بندوبست نہیں کر پا رہے۔ تو پیٹرول، بجلی، اب پیٹرول سستا کرنے کی بجائے پہلے جو افواہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ پیٹرول سستا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بے شک 1.5-2 روپے مہنگا کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر بقایا تمام چیزوں پر آنا ہوتا ہے۔ تو حزب اختلاف کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ لیں، وہ ملک میں گرما گرمی افراتفری کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حکومت پریشان ہو اور ان کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز ہیں ان کو مانے۔ وہ حزب اختلاف میں بھی رہ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں، اور زیادہ جنگ جو شروع کی ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی پر، نئے آرمی چیف کو لگانے پر ماحول کو گرم کیا جا رہا ہے، تاکہ پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی اہمیت کو مان کر ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اب وفاق اپنے آئین اور قانون جو انہیں اختیارات دیتا ہے وہ اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی، نیا چیف آف آرمی اسٹاف حکومت نے لگانا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کے یہ ثوابدیدی اختیارات ہیں۔ یہاں پر وہ کس طرح پی ٹی آئی کی بات مان کر پی ٹی آئی کی مرضی کے
کیونکہ پی ٹی آئی تو چیف جسٹس بھی ان کی چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا ہو، اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کی مرضی کا ہو، کیونکہ یہ ویسے دیکھنے میں تو خود کو عوامی لیڈر کہتے ہیں، جمہوری کہتے ہیں، مگر ان کے اندر دیکھو، ان کے اندر دوہرا معیار ہے۔ یہ اداروں کے بل بوتے پر حکمرانی کرنے کے عادی ہیں، لیکن اب اداروں نے اس بات کا اعلان کر دیا، بلکہ اس پر عمل پیرا ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ سیاست جو ہے اس میں سابقہ روایات کو برقرار رکھا جائے۔ اب 2013 سے لے کر آج تک ظاہری طور پر تو عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، لیکن ان کا سارا جو دار و مدار تھا یہ انہی اداروں پر چل رہا تھا، اور یہ اپنی مرضی کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ان کو زیادہ شاید دکھ یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے، آہستہ آہستہ ملک کو اس طرف لے کے جا رہے تھے۔ اب وہ ان کا پلان جو تھا وہ ادھورا رہ گیا ہے، اور وہ اس چیز کا انہیں جو مطلب غصہ ہے وہ اب وہ حکومت پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حکومت پر نہیں، وہ تو غریب عوام پر ہی غصہ نکلتا ہے، کیونکہ ملک جب افراتفری کا شکار ہوگا تو یہاں کے جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ بھی سر اٹھانے لگتے ہیں۔ پہلے بھی یہاں تو جو کفن ہے، کفن میں بھی لوگوں کی مجبوری دیکھ کر اگر ساری دکانیں بند ہوں، ایک ہی دکان کھلی ہو تو اس سے کوئی کفن لینے جائے تو وہ بھی من مرضی کا ریٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہاں ایک میت کے لیے خریدی جانے والی چیز پر بھی منافع خوری میں مطلب لوگ باز نہیں آتے، لوگوں کا ایمان شاید منافع خوروں کا، لوگوں کا نہیں، منافع خوروں کا جو ایمان ہے وہ صرف اسی بات پر ہے کہ مال کمانا ہے، قوم بھوکی مرے یا فاقہ کشی کا شکار ہو، لیکن ان کی منافع خوری میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہماری گورننس نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب بھی کوئی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے تو گڈ گورننس کا اس میں پہلے لکھتے ہیں۔ اب گڈ گورننس یہ ہے کہ دکاندار من مرضی کے ریٹوں پر مال بیچتے ہیں، ملاوٹ شدہ مال بیچتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک عوام کو نہیں مل رہی، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ مرچیں، لال مرچی جب پیستے ہیں تو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ ہے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، آٹے میں بھی ملاوٹ کرنے سے بعض لوگ باز نہیں آتے۔ ہمدرد یہ منافع خور اتنے ہیں ہمارے کہ ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں۔ کوئی ملک میں گورننس دیکھنے کو نظر نہیں آتی، دوائیوں کا ایک اپنا ریٹ ہے، اب ہر چیز وفاق پر پنجاب ڈال دیتا ہے، اور جو اختیارات پنجاب کے ہیں وہ بھی یہ لوکل سطح پہ جو کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، یہ پنجاب حکومت کے ذمرے میں آتا ہے۔ لیکن یہاں نظام اپنی جو ہے وہ اختیارات کی جنگ ہے، اس جنگ میں سب جل رہے ہیں، اور زیادہ تر غریب جلے گا، امیروں کو تو فرق نہیں پڑتا، ان کی تو تجوریاں بھری ہوئی ہیں، انہوں نے تو معاملات ٹھیک رکھے ہوتے ہیں۔ اب غریب آدمی کا صرف 2 وقت کی روٹی کا سوال ہے، لیکن وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، وہ ٹیکس ملک میں جو لگ رہے ہیں، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے،
سودا سلف مہنگا ہو جاتا ہے، آٹے کو پر لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سیلاب کے بعد بچے کھچی جو سکون تھا وہ اور جو امن و امان کی صورت ہے وہ جرائم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ قتل و غارت کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون پر لوگوں کا یقین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لوگ خود انصاف لینے کی کوشش کر رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کیونکہ گڈ گورننس میں جب تھانوں میں چکر لگا لگا کے لوگ تھک جاتے ہیں یا لوگوں کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ انصاف تو نہیں ملے گا، جب انصاف نہیں ملے گا تو وہ خود انصاف لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب خود انصاف لے گا کوئی تو وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کا انصاف لیتا ہے، اس میں آ کے بندے قتل ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، پھٹر ہوتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر حکومت کا بالکل دھیان نہیں ہے۔ وہ حکومت اپنے اختیارات کی جنگ میں لگی ہوئی ہے، اپنے اختیارات دیکھ رہے ہیں۔ وفاق اپنے اختیارات پہ جو ہے وہ بضد ہے، پنجاب اپنے اختیارات پر، صوبے اپنے اختیارات پر چل رہے ہیں۔ وفاق کے جو مطالبات ہوتے ہیں، جو سرکاری احکامات، کیونکہ کوئی بھی وفاقی افسر جو ہے وہ وفاق نے بھیجنا اور واپس منگوانا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی جو صورتحال ہو رہی ہے وہ کوئی اپنے اپنے مفادات کی لڑائی ہے، جس میں اس غربت کی جو چکی ہے، غربت کا پہیہ ہے، کچھ قدرتی ہے اور کچھ مصنوعی ہے۔ اب قدرتی تو اس لیے کہہ لیں کہ جو آفات آئی ہیں، جو سیلاب آیا، جو پانی آ گیا، جو مال مویشی فصلیں تباہ ہوئیں، اس کا اثر بھی تو پڑنا ہے، لیکن کچھ ہم خود ساختہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم عوام اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں ان کے اختیارات سے واسطہ نہیں ہے، ان کو ان کی حکمرانیوں سے واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور وہ جب ملک میں افراتفری ہوگی، وفاق اپنا سوچے گا۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ صوبائی حکومتیں میرے پاس ہیں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ تو اس صورتحال میں اب پنجاب کے پاس بھی، اس صورتحال میں اب وفاق کے پاس پھر ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، جس کا واویلا دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کام کرنا ہو تو یہ بیان جو ہے داغے جاتے ہیں، یہ نہیں داغنے چاہیے، اور خاموشی سے اپنا کام کرنا چاہیے۔ جس دن سے پنجاب میں عدم اعتماد کا ماحول بن رہا ہے، اس وقت سے اختیارات کی جنگ جو ہے اس میں شدت آ رہی ہے۔ اس لیے اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بہت جلد پنجاب میں عدم اعتماد لا کر تو اسے حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو FIRs ہو رہی ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں کیے جائیں گے۔ یہاں کوئی غریب آدمی کی جنگ نہیں لڑی جا رہی، یہ اپنے اقتدار کا معاملہ ہے، اور اسی نشے میں دونوں طرف ایک ہی جیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں میری پسند کا آرمی چیف لگاؤ ورنہ پورے ادارے کے چہرے کو سیاہ کر دوں گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ بدماش بنے ہوئے ہیں تو دھمکانے والوں کے نام لیں۔ یہ XY کیا کہتا ہے، یہ XY کیا ہوتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ جن گمنام کالوں کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں ان کے ثبوت لائیں۔ ان کا کہنا تھا عمران خان
جن کے لاڈلے ہیں وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز اور عدالتی حکومت جتنی جلد ختم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اس پنجاب حکومت کو انہوں نے عدالتی حکومت کا نام دیا ہے۔ تو ایک بار پھر انہوں نے یہی الزام لگایا ہے کہ عمران خان جس کے لاڈلے ہیں وہ اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ سے باہر نکل کر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں۔ اب بتایا نا، دونوں طرف ہی معاملات گرم۔ اس وقت کچھ لوگوں کا خوش ہوتے ہیں اور یہ انتظامی ادارے جو ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب کے لڑنے میں ان کے مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہیں اور ان کو فائدہ مل رہا ہے، لاڈلا سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری تباہ کاریاں آئی ہیں۔ اب ڈیم بنانے تو ظاہر ہے 3.5 سال تو حکومت پی ٹی آئی کی رہی، اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی چلتے رہے ہیں، تو کسی نے بھی تو اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس قسم کی یہ الزام تراشیاں، یہ تو جب عوام کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے اس قسم کے بیان دیتے ہیں، جبکہ اس قسم کے کام امن کے وقت میں کیے جاتے ہیں، اس وقت کیے جاتے ہیں جب حکومت سکون سے چل رہی ہو۔ اس وقت تو ہم ان چیزوں کے یاد نہیں رکھتے۔ ہم وہی قوم ہیں کہ جب ہم ویسے عام حالات میں کسی ڈاکٹر یا ہسپتال کا ان کی دکانیں ہیں ان کے متعلق پتہ نہیں کرتے کہ وہ کہاں ہیں، تاکہ کوئی بیمار ہو جائے تو فوری طور پر سیدھے ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں۔ یہاں پر یہ صورتحال ہے، جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اسے گاڑی میں ڈال کر تو فون پر یا ویسے پوچھنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ اس بیماری کا کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، جبکہ امن کے حالات میں اگر بندے نے پتہ کیا ہو تو بیماری کے وقت اسے فوری طور پہ گاڑی میں ڈال کر سیدھا اس ڈاکٹر کے پاس بندہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جب فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، قوم پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس وقت 4 دن سیاسی بیان دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے اپنی ڈیوٹیوں میں، اپنی اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے اپنے مفادات میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کیسی، مطلب یہ ہے اب حزب اختلاف میں آ گئے ہیں تو ان کے عجیب عجیب مطالبات ہیں۔ حزب اختلاف میں وہاں کرسی پر بیٹھتے بھی نہیں، وہاں سے فارغ ہو گئے، استعفے دے دیے اور باہر بیٹھ کر جلسوں میں جو ہے وہ مطالبات کر رہے ہیں، جبکہ یہ مطالبات اگر اپنی حزب اختلاف کی کرسی پر بیٹھے ہوتے تو وہاں مطالبے بنتے تھے۔ جمہوری ملکوں کی یہ روایت ہے، پنڈال میں مطالبات دینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقریروں میں مطالبات کرتے ہیں ان کا اب حکومت بھی سو موٹو لے کر یہ کہہ دے کہ انہوں نے جلسے میں مطالبہ کیا ہے، اب اس کو پورا کر دینا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کا کہنا ہے کہ جماعتیں یعنی سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو ایک ہی جواب ہے، پاس کر یا برداشت کر۔ ان کا کہنا تھا کہ یاد رکھیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ بلیک میلنگ سے اقتدار نہیں ملتا۔ مریم اورنگزیب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، عمران خان نے 25 مارچ کو بھی لانگ مارچ کی کال دی تھی، لیکن اسلامی ٹچ دے کر بھاگ نکلے تھے۔ اب پنجاب میں تو ویسے بھی افراتفری ہے، پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ہوا ہے۔ ویسے 10 لیگی رہنماؤں پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کی ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں۔
رانا مشہود صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان عوام کا جب اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کو ان کے کارناموں اور کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے، تو اب وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں آ سکے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے، آرمی چیف جس کی ذمہ داری ہے وہ لگا لے گا، اور جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، پوری کر دے گا۔ اب اس بات سے ایک مجھے بات یاد آ گئی اپنی مرضی کا، یعنی مرضی تو جس کی مرضی یا اختیارات ہوتے ہیں استعمال تو وہی کرتا ہے۔ کہ دو آدمی جنگل میں جا رہے تھے، دو دوست تھے، جنگل میں ایسے پیدل چل رہے ہیں، تو ایک دوست دوسرے کو کہا اب کیا کرنا ہے یار، ایک دم چونک کر بولا۔ تو وہ دوسرا کہتا کیوں کی ان کی ہو گیا ہے؟ اس نے اشارہ کیا انگلی کا کہ وہ سامنے دیکھو شیر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کر لے گا جو اس نے کرنا ہے۔ اب تو وہ نکل آیا، سامنے آ گیا، اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اب تو شیر نے کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لے گا۔ تو وہی حال یہاں پر ہے کہ بھائی اب جن کی واری ہے، جو آگے ہیں، ان کی طرف اشارے کر کے ایک دوسرے کو کہنا کہ اب کیا کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو یہی بات یہ یہاں پر لاگو ہوتی ہے کہ بھائی جو آرمی چیف اب افواج پاکستان اور حکومت نے مل کر لگانا ہے، اقتدار کی یا کہہ لو اختیارات کی، یا یہ دیوی جس پر مہربان ہوگی، جس کے مقدر میں ہوگی، جس کی قسمت میں ہوگی۔ ویسے تو ہم اسلامی ٹچ بہت دیتے ہیں کہ، اور ہمارا یقین شاید ہے نہیں، اور عوام کے لیے بھائی ہر کام قدرت کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں کچھ کام اللہ کی مرضی سے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ ویسے تو سارے کام ہی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، بندہ تو بالکل بے اختیار ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن قسمت کی دیوی جو ہے وہ سب پر، ہر چیز پر بھاری ہوتی ہے۔ بندہ سوچتا کچھ ہے، بعض اوقات سفر کرنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا ہے یا جہاز میں بیٹھتا ہے کہ اس نے اب فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ راستے میں کریش ہو جاتا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اس مقام پر پہنچنے کی بجائے قبرستان چلا جاتا ہے۔ یہ تقدیر کے معاملے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہم کیوں اس سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں، اور اللہ پاک نیتوں کے پھل دیتا ہے۔ عوام کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے میں وہ تو سب جانتا ہے، غائب پر دسترس رکھتا ہے، اسے خوب پتہ ہے کہ اس ملک پاکستان، اسلامی ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کے فائدے میں کیا ہے اور اس کے نفع میں کیا ہے۔ یہ عوام اور حکمرانوں کی نیتوں کا سودا ہے۔ یہاں پر ہم اگر اپنے اعمالوں کی طرف دھیان دیں تو سارے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں، مگر ہم ظاہری طور پر جلسے جلوسوں میں صرف اسلامی ٹچ دیتے ہیں۔ ویسے جب حلف برداری ہو تو ہمیں آیات بھول جاتی ہیں، لیکن جلسے کے لیے آیات ہم گھر سے یاد کر کے نکلتے ہیں کہ کون سی آج آیت کا سہارا لینا ہے۔ تو یہ تو ہماری مذہب کے معاملے میں صورتحال ہے۔ تو جب مذہب کے معاملے میں مذہب کو صرف ہم جلسے جلوسوں میں ٹچ دینے کے لیے صرف استعمال کریں گے، اس پر ویسے عمل نہیں کریں گے، ہم اللہ کے اختیارات کو اپنے اختیارات کی طرف گھسیٹیں گے، تو اللہ کا یہ اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے کہ ہر کام جو ہے وہ ہر تقدیر کا مالک ہے،
ہر کام اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اور خصوصاً اقتدار تو اسے وہ دیتا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ اقتدار تو ایسے نہیں مل جاتا۔ ان کوششوں سے تو 3.5 سال عمران خان صاحب آپ پر بھی اللہ راضی ہوا تھا، اور آپ کو تبھی تو اقتدار دیا گیا تھا، اور اب دوسروں پر راضی ہو گیا ہے، دوسروں کو اقتدار مل گیا ہے، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بادشاہی نظام تو ہے نہیں کہ سدا بادشاہی تو اس کی ہے، ہماری تو سدا بادشاہی نہیں ہے۔ یہاں تو آنی جانی چیز ہے۔ یہاں تو رات کو بندہ وزیر اعظم سوتا ہے اور صبح وہ جیل میں ہوتا ہے یا تخت سے نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان میں تو ایسے ہوتا رہا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اور آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اس محل میں جب آپ ایک ڈائری لے کے نکلے تھے، آپ نکلنے کے لیے نہیں وہاں پر بزید ہو کر بیٹھے تھے۔ آپ نے اسمبلی صبح سے رات تک اسپیکر صاحب کی معاملات میں عدم اعتماد کے بعد یا اس کے لیے آپ نے لوگوں کو وہاں بٹھائے رکھا تھا اور انتظار ہوتے رہے تھے۔ اس کے بعد جب ہم چھوڑنے پہ آئے یا کوئی چھڑوانے پہ آیا تو 1 منٹ نہیں لگا تھا، اور ڈائری لے کر جو ہے ہم گھر چلے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ خدا کے لیے سیاستدان ہوش کے ناخن لیں۔ عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اس وقت سیلاب سے متاثر ہے۔ لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ بہت سے اس دنیا سے سیلاب کی وجہ سے جا چکے ہیں۔ تو ہم اقتدار کی جنگ کے لیے، ہم صرف اقتدار کے نشے کے لیے اس قوم کو جنگ کی چکی میں، جنگ کے میدان میں جھونکنا چاہتے ہیں، جو کہ اس ملک کے لیے کسی صورت میں بھی سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال باقی باتیں اگلے ویلاگ میں ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔